بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا کے تمام زبانوں میں کتابیں لکھی گئیں، تو رومانیہ جو ایک یورپین ملک ہے، وہاں کے سفیر کانسٹل ورزل جو سعودی عرب میں کئی سال رہے، اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ریسرچ کر کے کتاب لکھی۔ اس کتاب سے اور اس کے علاوہ اور بھی کتابوں کے حوالے لے کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پیش خدمت ہے۔ حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح معنوں میں ایک رنگ کشیدہ شخصیت ہیں دنیا کے تمام نامور لوگوں میں، جنہوں نے اپنے بچپن اور جوانی میں مختلف زحمتیں اٹھائیں۔ کوئی بھی ایسا نہیں جس نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنے بچپن اور جوانی میں اتنی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی ہوں۔ جب اسلام کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آنکھیں کھولیں تو ان کے والد اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اگرچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش نامی قبیلے سے تھا اور یہ قبیلہ مکہ میں احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اس بات پر مجبور ہو گئیں کہ اپنے عزیز و اقارب کے پاس مدینہ چلی جائیں تاکہ شاید ان لوگوں کی مدد سے اپنے فرزند بیٹی کی پرورش کر سکیں، کیونکہ حضرت عبداللہ کی وفات کے بعد اس طفل یتیم بچے اور اس کی ماں کے پاس دنیا کے مال میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ جب ماں اور بیٹا مدینے پہنچے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، جن کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور جو اس وقت جوان بھی تھی، اپنے شوہر کی موت کا غم بھلانے اور تنہائی اور تنگ دستی میں اپنے آپ کو تسلی دینے کی خاطر شعر کہنے اور پڑھنے کا سہارا لیتی تھیں۔ اس زمانے میں جزیرہ عرب میں معزز طبقے کی خواتین شعر کہنے کا ذوق رکھتی تھیں، اور کانسٹل ورزل نے بھی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہے ہوئے شعروں کو اکٹھا کیا ہے۔ اور اسلامی تاریخ کے مورخ میں سے تین یعنی سیوطی، ابن سعد اور حمید اللہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے تو ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو اس طفل کے لیے بالکل نیا تھا۔ یہ واقعہ یہ تھا کہ مدینے پہنچنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ پانی کے ایک تالاب میں تیراکی کی اور اپنے بدن کو چاروں طرف سے پانی سے گھرا ہوا پایا۔ مکہ میں پانی اور کھانے پینے کی چیزوں کی قلت تھی اور وہاں کوئی تالاب بھی موجود نہیں تھا جہاں شدید گرمیوں میں کے دنوں میں بچے تیراکی کر سکیں، لیکن مدینے میں پانی کا تالاب موجود تھا اور وہاں کے بچے اپنے کپڑے اتار کر پانی میں کود جاتے تھے اور شدید گرمی میں ٹھنڈک کے احساس سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ اس دن کمسن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تالاب میں اترے، لیکن زندگی میں پہلی بار۔